ملک کی سیاست میں خط بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ ایک خط وہ تھا جو عمران خان نے لہرایا تھا اور ملک کی سیاست کا منظر بدل گیا تھا، اور ایک خط وہ جو کل ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی قاسم سوری نے لہرایا اور اس کے بعد پنجاب کی سیاسی بساط پلٹ کر رہ گئی۔ اب اسی خط کو بنیاد بنا کر پرویز الہی صاحب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دینے کے لیے عدالت پہنچے ہیں۔ انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عدالت نے اب سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے۔ تب تک حمزہ شہباز کو عبوری وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ خط اور اس خط سے جڑی سیاست ہمیں کہاں لے جائے گی اور آگے کیا ہوگا، اسی پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایاز صاحب، کیا قسمت پائی ہے حمزہ شہباز نے؟ 2 بار انہوں نے حلف اٹھایا اور دونوں بار ہی عبوری وزیر اعلیٰ۔ یہ معاملات کہاں جا کر رکیں گے؟ عدالتی فیصلے پر سب کی نظریں ہیں اور مریم نواز نے برملا کہہ دیا ہے کہ ہم ایسے فیصلوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے جس میں لاڈلے کو فائدہ پہنچایا جائے گا۔ جی، ایک دو اہم نکات سوال جو ہیں اٹھتے ہیں جو آپ نے کہا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ شرم نام کی چیز کوئی پاکستانی سیاست میں رہ گئی ہے؟ میرے خیال اس کا جواب ہے کہ نہیں رہ گئی۔ اچھا، لیکن دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ کتنی چھترول انسان برداشت کر سکتا ہے، مطلب کتنا کہ آپ اسے بے عزت کریں تو وہ کہے گا نہیں کچھ نہیں ہوا۔ مریم ہم نے وسکٹیں سلوائیں 2 درجن اور ہمیں کوئی موقع نہیں کسی نے دیا کہ ہم وہ وسکٹیں پہن سکیں، رنگ تو ہمارے دیکھتے آپ۔ ہم وزیر اعلیٰ بنے، ہم پولیس لے کر آئے، آئی جی کو لے کر آئے، اور ہم کیا کرتے؟ اور ہمیں رہنے نہ دیا گیا۔ اور ہم پھر بنے وزیر اعلیٰ اور ہم نے وہ جو ہے بلوچ نوجوان چھوکرا کہنا تو موضوع نہیں ہوگا تو میں نہیں کہتا، اس کو ملک احمد خان نے اور عطا وہ تارڑ ہے ان کا وہ جو مشیر خاص ہے کر کے ہم نے اس کو کر لیا، بیچ میں اپنے شکنجے میں لے آئے اور اسے اپنا فیصلہ کروا دیا۔ اور اس نے 10 ووٹوں کا ایسے کیا، کسائی ایسے گوشت نہیں کاٹتا، چھرا نہیں مارتا، جیسے اس نے 10 ووٹ کر دیا، بڑا ٹھیک ہے، کل تو وہ ٹھیک تھا۔ لیکن آج توبہ توبہ، یہ جج صاحبان کو تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھتے، جو ہم جیسوں کو کہا گیا تھا ہاتھ ہولا رکھو، کچھ وہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پڑھ کے تو سناؤ کہ کس قانون کے تحت، کس ہمارے آرڈر کے کون سے پیرا کے تحت ڈپٹی اسپیکر نے کہا ہے یہ رولنگ دی ہے۔ عرفان قادر ہمارے دوست ہیں، وہ کبھی بائیں جائیں کبھی دائیں جائیں، اور جج صاحبان کہیں ہمیں پڑھ کے سناؤ وہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے کدھر یہ ہمارا؟ آپ آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں؟ ہیں جی، آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں، آپ اس وقت وہاں موجود تھے؟ نہیں، میں نے وہاں ٹیلی ویژن ایک لگایا ہوا تھا جس سے مجھے ڈائریکٹ وہ آ رہی تھی۔ یہ ساری باتیں آپ کو وہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ آج دیکھ نہیں رہے کہ ہوا کیا ہے وہاں پہ۔ آج ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کو بلایا گیا تھا، کیوں نہیں گیا تھا؟ وہ بلہ یہ بھی ہونا تھا، ڈر تھا کہ میری دھنائی نہ ہو جائے وہاں۔ اچھا، ہوئے حکم ہو سینئر مطلب چیف جسٹس صاحب کا اور آپ نہ آئے کہ دھنائی ہو جائے گی۔ کیا پاکستان ہو گیا ہے؟ اور ہمارے تو چولے پھٹے ہیں لیکن ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ آپ جو ہیں لاؤ لشکر کے بغیر کہیں جائیں، اور تو نہ لندن میں آپ میٹنگ کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے چل سکتے ہیں، نہ، اور یہ چیف منسٹری کو لے کر، اس چیف منسٹری کو لے کر آپ کریں گے کیا کریں گے؟ یہی سوال ہے بالکل۔ اور یہ جو ہے ہمارے فرزند کے ساتھ آپ نے پنجاب میں یہ کیا، اوپر والی جو سرکار ہے، اور ہم جو ہیں وہ جو بلوچ ہیں جو آصف علی زرداری ہیں اس کی کھیل میں آ گئے، اور زرداری صاحب کے پیچھے اور تھے سب کچھ۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور بیچارہ حمزہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے ہمارے ساتھ ہے، آپ نہیں سنبھال سکتے۔ وہ ڈیڈی جان سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، ایک تو اصلی ڈیڈی جان ہے، ان کی حالت ویسے ہی آپ دیکھ لیں کیا حشر وہاں پہ ہو رہا ہے، اور جو دوسرے ڈیڈی جان ہیں
وہ جو آپ کہتے ہیں نا جی ایک وہ علامتی ڈیڈی جان جو ہوتے ہیں، جیسے ہم جاتے ہیں کہ پیروں کے پاس یہ جی ہمارے مرشد ہے، یہ جو مرشد ان سے کہ ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تھے تو یہ آپ نے کیا کیوں سارا کچھ؟ بالکل، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ اور ایک اور چیز، اور آخری بات وہ اس ڈالر کو ہمارے سے دشمنی کیا ہے؟ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ وہ اس نے 3 مہینے میں ڈالر نے ہمارا یہ حشر کر دیا ہے سب کچھ، اور ہماری پورے ٹیم میں پلاٹونیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتی ہیں یہ اگلے دن پھر 4 روپے جو ہے بڑھ جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ معیشت کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے، لیکن